ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، میرے محترم بزرگوں، ساتھیوں اور دوستوں، تھوڑی دیر پہلے آپ جناب شیخ عبدالعزیز قدوس صاحب سے خطاب کر رہے تھے، آپ کو انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بتا رہے تھے. آج چونکہ ہم جس موضوع کے تحت جمع ہوئے ہیں وہ اس اسکول کی کارکردگی اور ہمارا نیکسٹ پلان کیا ہے، اس کے متعلق ہم لوگ گفتگو کریں گے، اور اس سلائڈس کے ذریعے سے ہم آپ کو اس کے احوال سے آگاہی کریں گے انشاءاللہ. لہٰذا سارے سلائڈس کے اندر ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ وضاحت کریں گے، اور اس درمیان اگر کسی ساتھی کو کوئی سوال، کوئی وضاحت پوچھنی ہو تو پوچھ سکتا ہے. اس سلائڈ کے اوپر بھی بات کی جا سکے گی تاکہ آگے وہ بھول نہ جائیں. میں چاہوں گا کہ ایک دو مائک جو ہے پبلک کے درمیان دے دیں تاکہ بیچ میں اگر کوئی کچھ پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتا ہے. بارک اللہ فیکم. Introducing British Arabic International School, Gopalganj, Bihar, India, under the supervision by Darut Tawheed Educational and Charitable Trust. In addition to the IGCSE British Board syllabus in English, there is an Arabic medium syllabus, an Education with Excellence professor. Our vision: to guide the students in becoming model citizens with academic excellence and Islamic values, and to succeed in this life and the hereafter. Our mission: to enable students in excelling academically while maintaining the values of Islam and proficiency with the Arabic language. The school endeavors: our academics. Darut Tawheed Educational and Charitable Society, Islamia Public School, Darut Tawheed Educational and Charitable Trust. For more information, please visit our website www.britishace.com. To stay connected with us, please call on 995-511-5802. چند تصویریں جو آپ دیکھ رہے تھے، یہ اس تقریباً ایک سال پہلے یہیں پہ ریاض کے اندر یہ پروگرام ہوا تھا، جس میں تقریباً اکثر ساتھیوں نے حصہ لیا تھا، جس کے مناظر آپ دیکھ رہے تھے. تو بہرحال ہم اسکول کی چند چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ اسکول کا نام جیسا کہ آپ کے سامنے ہے برٹش عربک انٹرنیشنل اسکول ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے نام سے ہی تقریباً ساری چیزیں واضح کر دیتا ہے. اس کا جو مشن اور ویژن ہے، اس کے پیچھے جو پلاننگ ہے، جو آئیڈیا ہے، وہ بھی تقریباً واضح ہو چکا ہے. اور مختصر یہ ہے کہ ہم ایک اسلامک انوائرمنٹ کے اندر اور دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کی تعلیم دنیا کو دینا چاہتے ہیں. یہ صرف گوپالگنج تک کے لیے ایک محدود آئیڈیا نہیں ہے، ایک محدود پلان نہیں ہے. یہ پلان جو ہے پورے ہندوستان کے اندر، اور اللہ نے چاہا تو پوری دنیا کے اندر لوگوں تک پہنچانا ہے کہ ہم مسلمانوں کو صرف نہ دنیاوی تعلیم کی ضرورت ہے، نہ صرف دینی تعلیم کی ضرورت ہے، بلکہ دونوں ہماری ضرورت ہے. آخرت کو بنانے کے لیے ہمیں دین چاہیے، اور دنیا کو سنوارنے کے لیے ہمیں دنیا چاہیے. اور اللہ نے ہمیں اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم ایمان کے بعد دنیا کی زندگی بھی بہتر گزاریں اور آخرت میں بھی ہم جنت کے حقدار بنیں. اگر ہم صرف دنیا کی تعلیم کو حاصل کر کے اور آخرت کو اگر گنوا دیتے ہیں، دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر کے اور آخرت کی کا نقصان کر لیتے ہیں، تو یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے. لہٰذا یہ جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو تعلیم دیں وہ اس اعتبار سے دیں کہ ان کی دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو. اس اسکول کا یہی مشن اور ویژن ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ برٹش عربک انٹرنیشنل اسکول جو ہے یہ گوپال گنج سٹی سے تقریباً 2 کلومیٹر اندر
ڈوما ہاتھا گاؤں کا نام ہے اور اس جگہ جہاں یہ بن رہا ہے اس کا نام سلام نگر رکھا گیا ہے، تو وہاں پہ واقع ہے۔ اس کی جو تفصیلات ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کی نظر یہاں تک پہنچ رہی ہو، کہ اس ٹرسٹ نے جو دارالتوحید ایجوکیشنل چیریٹیبل ٹرسٹ ہے، اس کے لیے جو زمین وہاں خریدا ہوا ہے اس کا رقبہ تقریباً 68,040 اسکوائر میٹر ہے۔ اللہ کا فضل ہے، ایک بہت بڑی زمین وہاں ہمیں ملی ہوئی ہے اور مزید ہم لوگ وہاں کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس کو ایکسپینڈ کیا جا سکے۔ اور ابھی جو اسکول بن کے تیار ہوئی ہے یہ تقریباً جو ہے 10 کلاس رومز پہ مشتمل ہے، اس کے ساتھ ہی آفس اور ویٹنگ ایریا ہے، ٹوائلٹس اور کچن تو خیر یہ ہیں ہی۔ ان کا بھی کلاس رومز بھی کافی بڑے اور اسٹینڈرڈ بنائے گئے ہیں، جو وہاں کا مدرسہ بورڈ اور دوسرے بورڈز کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کے حساب سے اس کو فالو کیا گیا ہے۔ اس کو باقی ساری تفصیلات آگے آتی رہیں گے ہر سلائیڈ کے ساتھ، اور انشاءاللہ جیسے ہی یہ سلسلہ ختم ہوگا پھر ہم آپ کے سوالات لے لیں گے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے تو۔ اس اسکول کے ساتھ بالکل اس کے متصل سٹے ہوئے ایک جامع مسجد بنائی گئی ہے جس کا رقبہ بھی بہت بڑا ہے، جس کا ڈاٹا بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ مسجد جو ہے تقریباً 8,000 اسکوائر فٹ پہ بنائی گئی ہے، اور اس میں جو نمازیوں کی تعداد ہے کم سے کم 500 ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہے، اور انشاءاللہ اگر اس کے اوپر چھت کا اگر حساب لے لیا جائے یا اس کے اوپر بھی ایک فلور بنا دی جائے تو ہزاروں تک پہنچ جائے گی نمازیوں کی تعداد اللہ کے فضل سے۔ اور اس مسجد کا تقریباً افتتاح بھی ہو گیا ہے اللہ کے فضل سے، جیسا کہ آپ فوٹوز وغیرہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں نمازیں بھی ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ اور یہاں جو ہمارا اسکول ہے اور اس کے ساتھ جو ہاسٹل اور ایک یتیم خانہ جو آپ آگے دیکھیں گے، اگر ہم ان سب کو ملا کے دیکھیں تو ہماری کیپیسٹی 1000 سے بھی زیادہ کی ہے۔ تو یہ ہماری پوری پبلک اس مسجد کے اندر نماز پڑھ سکتی ہے اور دوسرے اسلامک تربیت کے جو امور ہیں وہ اس میں انجام دیے جا سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کے بعد یہ ہمارا ویژن اور مشن جو ہے، جیسے کہ میں پہلے ہی واضح کر چکا ہوں کہ ہمیں ایک ایسے سٹیزنز، ایک ایسے قوم، ایک ایسا جو ہے جنریشن پیدا کرنا ہے جو دنیا کو اور دین کو مقدم رکھے ہر جگہ پر اور ہر میدان میں آگے ہو، وہ ہماری اس قوم کی، اس ملت کی لیڈنگ کرنے والی ہو۔ ایک ایسی قوم کو، ایک ایسی جنریشن کو تیار کرنے کے لیے ہمارا یہ ہدف ہے اور یہ ویژن ہے ہمارا انشاءاللہ، اور اسی ویژن اور مشن کے تحت ہم کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ یہ ہمارے برٹش عربک انٹرنیشنل اسکول کی کنسلٹنٹ کمیٹی ہے جن کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں، جس میں سرفہرست ہمارے جو ہے، میں نام بھی بھول جاتا ہوں، غضنفر صاحب ہیں اور انجینئر اللہ صاحب ہیں، تقریباً تمام ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے تنویر بھائی ہیں، اسرار بھائی ہیں، ڈاکٹر عبدالاحد صاحب ہیں جو آپ کے سامنے بھی تقریر کر رہے تھے، خالد الیاس صاحب ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ان کے بھائی ڈاکٹر راشد الیاس صاحب ہیں، اور ہمارا بھی نام اس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ تو بہرحال اس سپرویژن اور کنسلٹنٹ کمیٹی کے تحت جو ہے یہ سارے پلانس ہو رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، اور یہ محدود نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی ہمارے جو دارالتوحید ٹرسٹ کے رجسٹرڈ ممبر ہیں، اور رجسٹرڈ ممبر سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ اس کی رجسٹری کے وقت وہاں موجود تھے تو ان کو رجسٹر کر دیا گیا ہے، جو موجود نہیں تھے تو وہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے رجسٹر ہوتے رہیں گے اور ایڈ ہوتے رہیں گے۔ تو یہ ہمارے سرفہرست زبیر بھائی ہیں جو آپ کے سامنے پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس ٹرسٹ کے، دارالتوحید ٹرسٹ کے ڈائریکٹر بھی ہیں اور کنسلٹنٹ بھی ہیں۔ یہ دوسرے نمبر پہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ایڈوکیٹ انعام الحق صاحب ہیں، اکثر لوگ ان سے واقف ہوں گے۔ یہ بھی جو ہے چیئرمین ہیں اس دارالتوحید ٹرسٹ کے اور کنسلٹنٹ بھی ہیں اس اسکول کے۔ ہمارے سیکریٹری جو ہیں ہمارے جلال قادری صاحب ہیں، ان کے تعارف کی شاید کوئی محتاج نہیں ہوگا، ایک معروف شخصیت ہیں اور اس اسکول کے ایک لیڈ مین ہیں کہہ لیجیے، اور اگر کسی ایک انسان کو کریڈٹ دینا ہو اس پورے اسکول کا تو میرے خیال سے شاید انہیں کو جانا چاہیے۔ اس کے بعد سے جو ہے ہمارے عبدالکریم لاڈلے بھائی ہیں جو سب سے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں،
اور یہ جو ہے وائس سیکریٹری ہیں, جوائنٹ سیکریٹری ہیں اور کنسلٹنٹ بھی ہیں. اس کے ساتھ ہی چند چہرے اور ہیں جو ہے ممبر ہیں اس ٹرسٹ کے, جن کا جو رجسٹرڈ ہیں یعنی. اور اس کے علاوہ بھی یہ صرف چند صورتیں ہیں, اور ہمارے بہت سارے ساتھی جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے خیر خواہ ہیں, کنسلٹنگ بھی کرتے رہتے ہیں اس اسکول کے لیے ہر طرح کی, اور ہر طرح کا تعاون بھی کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر دے. یہ ہمارا اسکول کا سرکولم ہے جو آپ کے سامنے ہے, اور اس سے پہلے بھی میں نے وضاحت کی تھی پچھلے میٹنگز میں کہ ہم نے جو ہے اسلامک ایجوکیشن اور فارمل ایجوکیشن کو برابر حصوں میں بانٹ رکھا ہے, 50% حصوں میں بانٹ رکھا ہے. اور ایک ہفتے کے اندر جتنے آورس کلاسز ہیں ان کلاسز کو ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے کہ 50% جو ہے یہ فارمل کلاسز ہوں گی جو عام سبجیکٹس ہیں, جو کہہ لیجیے کہ جو برٹش سرکولم کے اندر آتا ہے, اور اسی طرح سے 50% جو ہے وہ اسلامی سرکولم کے اندر آتا ہے. اور اس کے اندر دینیات کی وہ تمام سبجیکٹس ہیں جو ایک بہت ہی اسٹینڈرڈ یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں, اچھے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں. تقریباً ان سارے کورسز کو اس میں شامل کیا گیا ہے, اور وہ نرسری لیول سے ہی شامل کیا گیا ہے. یعنی نرسری سے لے کر اور +2 تک ایک بچہ جاتے جاتے ایک بہترین کلاس کا عالم ہوگا, ایک اعلیٰ درجے کا عالم ہوگا. یعنی اسے دین کی جو علم مدارس میں ملتی تھی, جو جامعات میں ملتی تھی, وہ اس اسکول سے وہ پڑھ کے نکلے گا, اور اس کے ساتھ ہی دنیاوی امور میں بھی وہ بہت آگے جائے گا انشاءاللہ. میں یہاں تھوڑا سا رکنا چاہوں گا. اگر ساتھیوں کو اس کے بارے میں کوئی سوال ہے, اس سے پہلے جو سلائڈس گزری ہیں اس کے بارے میں کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں, تاکہ پھر ہم اگلے مرحلے میں چلتے ہیں. میرے خیال سے باتیں کافی واضح ہیں شاید. الحمدللہ. ابھی جو کرنٹ اسٹیٹس ہے ہمارے اسکول کا, ہم کہاں تک پہنچے ہیں, ان کی چند تصاویر ہم آپ کو بہت تیزی کے ساتھ دکھانا چاہیں گے. یہ یہاں سے دکھ رہا ہے مجھے, میں اس کو کنٹرول کر لوں گا انشاءاللہ. الحمدللہ کافی سارا کام ہو چکا ہے. کنسٹرکشن تو ہو چکا تھا پچھلے مرحلے میں ہی الحمدللہ. باقی جو چیزیں رہ گئی تھیں اس کو اکوپڈ کرنے کے لیے وہ تمام چیزیں بھی, ان میں سے بھی اکثر و بیشتر ہو گئی ہیں جو آپ کے سامنے ابھی آئیں گی. جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ریسیپشن ٹیبل وغیرہ, اور یہ جو ہے ویٹنگ ایریا میں ہم لوگوں نے اسٹینڈرڈ کو بہت ہائی کوالٹی پہ مینٹین کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو بھی چیزیں ہوں یہ بہت ہی اسٹینڈرڈ کلاس کی ہوں, ایک بہترین درجے کی ہوں. اور جو عام طور پہ ہمارے یہاں ہمارے ایریا میں سیوان گوپال گنج میں یا جو دیہاتی علاقوں میں جو اسکول کا جو اسٹینڈرڈس ہے ان سے ہٹ کے ایک بہت ہی اچھی کوالٹی کو مینٹین کرنے کی کوشش کی گئی ہے ہر اعتبار سے الحمدللہ. یہ ویٹنگ ایریا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ آفس کے چیئرز, ٹیبلز وغیرہ ساری چیزیں ہیں. اس میں صرف میرے خیال سے کمپیوٹر کا سیٹ رہ گیا ہے اور ایک الماری کی ضرورت رہ گئی ہے. باقی تمام چیزیں تقریباً مکمل ہیں الحمدللہ. یہ کمپیوٹر روم ہے, صرف کمپیوٹر نہیں ہے, باقی روم مکمل ہے الحمدللہ. اس کا ٹیبل, چیئر اور جو بھی چیزیں ہیں الحمدللہ, کاؤنٹرز وغیرہ سارے کچھ بن گئے ہیں. اور ماشاءاللہ جس نے بھی اس کو ڈیزائن کیا ہے قابل تعریف ہے. یہ جو ہے کلاس رومز ہیں, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی اچھی کوالٹیز کے بینچز وغیرہ آ گئے ہیں, لگے ہوئے ہیں الحمدللہ. چونکہ اس کا پلان یہی ہے کہ اس کو 2024-25 کے سیشن کے لیے سٹارٹ کرنا ہے, اور اسی کی تیاریاں, حالانکہ اس کو سٹارٹ پچھلے سال ہی کرنا تھا پچھلے سیشن کے لیے, لیکن کچھ فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے اس کو ہولڈ کر دیا گیا تھا. لیکن اللہ نے چاہا تو اس سال جو ہے اس کو اسٹارٹ کر دیا جائے گا. یہ لائبریری ہے. لائبریری کے اندر کی فرنیچرز تو الحمدللہ ریڈی ہیں, لیکن بکس کی کمی رہ گئی ہے ابھی. انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون سے وہ بھی چیزیں مکمل ہو جائیں گی. اس کے بعد جو ریکوائرمنٹ ہے, جو کمیاں رہ گئی ہیں بھائی اس اسکول کو اسٹارٹ کرنے کے لیے, ان کا یہ مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے ہے. یہ ساری بجٹ پچھلے میٹنگز میں ہی بنائی گئی تھی اور اس کے لیے کوشش بھی کی گئی, لیکن چند چیزیں ابھی باقی رہ گئی ہیں. تو ان میں سے ایک یہ ہے CCTV کیمراز ہیں جن کے لیے تقریباً 1 لاکھ کا بجٹ بنایا گیا تھا, تو یہ ابھی باقی ہے. اس کو مکمل کرنا ہے سیشن کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے. دوسری چیز یہ آفس کے الماری وغیرہ ہیں, کافی چھوٹے بجٹ کی ہے ماشاءاللہ, 20,000 روپے کا اس کا بجٹ ہے, اور یہ ابھی باقی ہے. اسی طرح سے یہ آفس کا کمپیوٹر, پرنٹر وغیرہ جو بھی سیٹ ہے یہ بھی ابھی باقی رہ گیا ہے, اور تقریباً 50,000 کا بجٹ اس کے لیے رکھا گیا تھا.
لیکن انشاءاللہ جلد ہی اس کو بھی مکمل کیا جائے گا. اور یہ جیسا کہ میں نے بتایا کمپیوٹر کلاس کے لیے تو صرف کمپیوٹرز کا جو سیٹ ہے وہ رہ گیا ہے اور تقریباً 1,20,000 کا اس کا بجٹ ہے. اسی طرح سے یہ جو ہے ٹچ اسکرین ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے کلاس رومز کے, تو انیشیلی اس کو 3 کا ہی بجٹ بنایا گیا تھا, تو جو ابھی تک نہیں آ پایا ہے اور جس کا بجٹ تقریباً 2 لاکھ روپے کا ہے. اسی طرح یہ جو گرلس ہیں, ریلنگس ہیں سیڑھیوں کی, یہ اسکول کے اندر 2 سیڑھیاں ہیں اور ایک مسجد کے اندر کی سیڑھی ہے. یہ 3 سیڑھیوں کا ریلنگ کا بجٹ تقریباً 45,000 ہے اور یہ بھی ابھی نامکمل ہے کیونکہ بچوں کے آنے سے پہلے اس کو بھی مکمل کر لینا ضروری ہے. یہ مسجد کا مائکرو فون سیٹ ہے جو ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے, کافی چھوٹے بجٹ کا ہے, 50,000 اس کے لیے بجٹ رکھا گیا تھا. انشاءاللہ اس کو بھی مکمل کرنا ہے ہمیں. اور یہ جو ہے لائبریری کی بکس ہیں, اس میں تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے اس خاکے میں, 4,50,000 کا اس کا بجٹ ہے, ٹوٹل کو شاید چینج نہیں کیا گیا ہے. تو بہرحال آپ لوگ سمجھدار آدمی ہیں, سمجھ جائیں گے. یہ اسکول کی باؤنڈری وال ہے جو بڑا ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے اسکول کے لیے. یہ ایک نیٹ کا فوٹو ہے اصل میں, لیکن باؤنڈری ابھی ہوئی نہیں ہے. باؤنڈری کا جو بجٹ ہے میرے حساب سے تو زیادہ ہی ہونا چاہیے, لیکن فی الحال تقریباً 8 لاکھ بنایا گیا ہے. چونکہ کافی ہمارے پاس جو زمین کی لمبائی چوڑائی ہے بہت زیادہ ہے اور اس کو باؤنڈری کرنے کے لیے آئی تھنک یہ بجٹ کافی نہیں ہے, لیکن فی الحال اگر یہ بھی ہو جائے تو الحمدللہ, جتنی ہو جائے گی پھر اس کے بعد دیکھیں گے. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو 2024-25 کا بجٹ ہے ٹیچرز وغیرہ کے لیے, اسٹاف کے لیے, جو رننگ بجٹ ہے اسکول کا, وہ تقریباً جو ہے 34 لاکھ کے آس پاس ہے, جس کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پرنسپل اور 5 ٹیچر, ایک ایڈمن, ایک کلرک, ایک گارڈ, 2 لیڈیز وارڈن اور ٹرانسپورٹیشن کا بجٹ بنایا گیا ہے. ایک منتھلی کاسٹ ہے اور دوسرا ایئرلی کاسٹ ہے. تو ہم لوگوں نے پلان یہ کیا ہے کہ کم سے کم 1 سال کا بجٹ ہمارے پاس ہو تاکہ اس اسکول کو رن کرنے میں آسانی ہو. تو اس طرح سے اس کا بجٹ جو ہے 34 لاکھ روپیہ ہے, 1 سال کا رننگ بجٹ جو ہے. اور یہ کل ملا کے جو ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹیبل میں کہ اسٹیئر گرلس کا 45,000 ہے, آفس کلاس روم کا ٹوٹل جو ہے تقریباً 4 لاکھ کے آس پاس ہے. لائبریری کی بکس جو ہیں 4.5 لاکھ کی ہیں, مسجد کا مائکرو فون سیٹ 50,000 کا ہے, اور باؤنڈری وال کا جو ہے 8 لاکھ کا بجٹ ہے, اور رننگ سیشن کا جو بجٹ ہے اس سال کا وہ تقریباً 34 لاکھ ہے, اور کل ملا کے ٹوٹل جو ہے تقریباً 52 لاکھ کا بجٹ ہے جو ہمیں 2024-25 کے لیے چاہیے. اللہ کے فضل و کرم سے اب تک جو ہے اس اہل خیر کے تعاون سے تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں 2,22,00,000 کے آس پاس اب تک ہم لوگ اس میں خرچ کر چکے ہیں. یہ خرچ جو ہے زمین کی قیمت کی شمولیت کے ساتھ ہے, زمین کی قیمت اور کنسٹرکشن وغیرہ اور باقی جتنی چیزیں ہیں سب لے دے کے اب تک جو ہے اس میں 2,22,00,000 روپیہ لگ چکا ہے, اور ابھی جو ریکوائرڈ ہے وہ تقریباً 52 لاکھ روپیہ ہے. اور اس طرح سے تقریباً 2,74,00,000 یا 75 لاکھ کہہ لیں کہ اس بجٹ میں 1 سال کا رننگ بجٹ کے ساتھ ہم اس کو مکمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون سے. تقریباً ان چیزوں پہ اس کے لیے جو انفاق فی سبیل اللہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب گفتگو کر رہے تھے تو وہ تو ہو ہی گئی ہیں. یہ ہمارے اسکول کا بجٹ ہے. ہمارا جو اگلا قدم ہے اس اسکول کے احاطے میں, کیمپس میں, وہ ہے ہاسٹل کا. جو سلائڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, یہ 2 فلور کا ایک پلان ہے صرف, اور اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ مرحلے میں ایگزیکیوٹ کریں گے. اور اس کے لیے ہمارے پاس جو پلان بنایا گیا ہے اس پہ, یہ سارا اسی کیمپس کے اندر ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ تقریباً 68,000 اسکوائر فٹ اس جمعیت کے پاس, اس ٹرسٹ کے پاس ہے. اور اس کا جو کنسٹرکشن ایریا ہے دونوں فلور کا ملا کے وہ تقریباً 7,000 اسکوائر فٹ ہے. اور اس میں جو نمبر آف بیڈس ہیں اسٹوڈنٹ کے لیے ہاسٹل میں جو پروپوزل میں ہے وہ تقریباً 112 کے آس پاس ہے. اور اسی طرح سے جو کنسٹرکشن بجٹ ہے تقریباً 25 لاکھ کے آس پاس کا ہے. اور بالکل سیم اسی طرح کی ایک اور بلڈنگ ہے جسے یتیم خانہ کا نام دیا گیا ہے. اصل میں یہ ہے بھی یتیموں کے لیے ہی, چونکہ یہ ایک اسپیشل پروجیکٹ ہے یتیمز کے لیے. چونکہ آپ جانتے ہیں یتیموں میں اور دوسرے لوگوں میں فرق ہے,
اور یتیموں کے بارے میں جیسا کہ حدیث بھی یہاں پہ کوٹ کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا، کہ میں اور جو ہے یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح سے ہوں گے، یعنی اتنے قریب ہوں گے. تو ہم میں سے کس شخص کی خواہش نہ ہو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کر لے. تو اس طرح سے ایک پروجیکٹ ہے، اور انشاءاللہ جو لوگ اس پروجیکٹ میں بھی انٹرسٹڈ ہوں تو اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. اس کا بھی بجٹ وہی ہے تقریباً 25 لاکھ کے آس پاس، اور ایریا وغیرہ بھی تقریباً کنسٹرکشن کا سیم ہے. تو یہ ہمارا 2 ڈریم پروجیکٹ ہے جو ابھی تک اس جو ابھی ہم نے بتایا بجٹ تقریباً 3.25 کروڑ کا، اس کے علاوہ ہے. اگر اس کو بھی شامل کر لیں تو تقریباً 3.25 کروڑ کا بجٹ ہو جائے گا ٹوٹل. نیکسٹ جو ہے اس کے بعد وہی انفاق فی سبیل اللہ ہے جس کے بارے میں آپ سن رہے تھے. ایک حدیث ہے یہاں پہ جو میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ حدیث قدسی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے آدم کے اولاد تم خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا. اس کی وضاحت آپ شیخ سے سن ہی چکے ہیں، لہٰذا میں اس پر اب زیادہ وقت نہیں لوں گا. اگلی بات شکریہ ہے کہ آپ تمام نے ہماری بات کو بڑی غور سے سنا، اور آپ کی یہ محبت اور خلوص ہے جو ہماری دعوت پہ آپ نے لبیک کہی ہے اور آپ یہاں تک آئے ہیں. اور اب تک جو کام ہوا ہے یقیناً اہل مخیر حضرات کے تعاون سے ہی ہوا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر دے اور ہم سے قبول فرمائے، ہمیں اس عمل میں اخلاص عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے قبول فرمائے. جیسا کہ ایک حدیث آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو اس لیے ہم آپ سب کا اسپیشل شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ اس پروجیکٹ کا حصہ ہیں، اور اب تک جتنا بھی کچھ ہوا ہے یقیناً آپ ہی کے تعاون سے اور دوسرے مخیر حضرات کے تعاون سے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ذائقہ خیر دے، سب کی طرف سے قبول فرمائے، اور آئندہ بھی جو ہوگا انشاءاللہ آپ کے تعاون سے اور آپ کی محنت سے ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.